بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا نام جو ہر مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جنہوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کے سامنے دوسری شادی کرنے کی خواہش کی، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا، یعنی کہ آپ نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ اس بات کے بارے میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ آپ سے بہت ناراض ہوئے اور پھر اس بات کی شکایت لے کر آپ اپنے ابا حضور کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجھی سی تھی، جا کر اپنے والد سے یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کر دی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا حضور، آپ کے متعلق آپ کے قوم میں اس بات کی چرچا ہے کہ آپ کو اپنی صاحبزادے یعنی کہ آپ کی بیٹیوں کے ستائے جانے پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حضرت علی کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں اور ان کی ہونے والی دوسری بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کی بیٹی ہوگی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی آپ نے حضور مبارک سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی کے طرف تشریف لے گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس وقت حاضری کو کچھ یوں فرمایا، اے لوگو سنو، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی ان کو تکلیف پہنچائے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا ہوگا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی بھی ایک شوہر کے پاس میں ایک ساتھ جمع ہی ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت علی ایسا کر سکتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے اور پھر وہ دوسری شادی کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ خطبہ سن کر آپ کے لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنے کا آپ نے ارادہ بدل دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو تیز بخار آ گیا، یعنی کہ حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ کو پکا یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بس یہی بات سوچ کر پھر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، اے میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیت کرنا چاہتی ہوں، ان پر آپ ضرور عمل کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا، اے میرے شوہر، جب میں آپ کے نگاہ میں آئی ہوں تب سے آپ کو نہ جانے میری وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے، ہو سکتا ہے میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، خدا کا واسطہ آپ مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا تاکہ مجھے میرے ابا حضور کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تو غم نہ کر، آج تو میں غم کرتا ہوں، تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو اور آج تک میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا ہوں۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تب سے 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے، اس لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے دوسری وصیت کی اور کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ کو جس بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا کچھ پتہ نہیں۔ جب
جب یہ بالغ ہو جائے تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے تیسری وصیت کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے کے کسی اور کو نہ بلانا۔ میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو آپ حضرت فاطمہ کہنے لگی، یا علی، ایسا اس لیے کیونکہ میرے ابا حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے میرے ابا حضور کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا کر دیا ہے۔ پوری زندگی میں آج تک کبھی بھی کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے۔ میں اب چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، اس لیے میرے جنازے کو رات کو آخر پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، وہ دیکھو، میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پیاری ہو گئی، یعنی کہ حضرت فاطمہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت زینب بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت عقیل کو اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو پھر بانو طلب قابلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھی کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آئی جو نیک سخاوت اور حسر کی خصوصیت سے مالا مال ہو۔ پھر بانو طلب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر حضرت علی کا رشتہ بھیجا تو یہ سن کر پھر سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے پاس میں گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے ہماری بیٹی فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ یہ سن کر حضرت حزم نے ہاں کر دی اور اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ بنت حزم کا رشتہ قبول ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی۔ حضرت علی کے گھر میں جاتے ہی فاطمہ بنت حزم نے حضرت حسن اور حضرت حسین زینب کو گلے سے لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنے لگی کہ آپ مجھے کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت بلانا، کیونکہ جب ایسا یہ سنیں گے تو انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی اور انہیں تکلیف ہوگی، اور میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم نے اپنی بھی حضرت حسن اور حسین کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا بلکہ ہمیشہ مولا ہی کہا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت حزم کے حضرت علی سے 4 بیٹے تھے۔ فاطمہ بنت حزم کے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو صرف حضرت حسن، حسین اور حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی کہ انہیں ہمیشہ ان کا ادب کرنا ہی سکھایا۔ آپ اپنے بیٹے اور ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بس وہ جیسا کہے ان کا حکم مان لینا اور ان کا حکم پورا کر دینا، کبھی بھی ان کے ساتھ میں بحث مت کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حزم کے 4 بیٹے حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی تھے۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عباس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک ماں یہ تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا، انہیں کبھی بھی ایک احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سونتیلی ماں ہے۔ اور آج ایک ماں وہ ہے جو گھر میں آتے ہی سونتیلی بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں سونتیلے بچوں کے لیے محبت پیدا کرے اور بچے ہوں ان کے لیے پیار اور محبت ادا کر دے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔